انبیاء کرام کی بعثت کے جو مقاصد تھے وہ انسانیت کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوئے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ حدید رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہ سکیں۔ آیہ مبارکہ اس نقطے پر زور دے رہی ہے کہ انبیاء کرام محض روحانی واعظ بن کر تشریف نہیں لائے، بلکہ واضح دلائل، آسمانی کتب اور میزان کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں کتاب، اس کا جو ذکر ہے وہ اس لیے کہ کتاب حق و باطل کے اصول کو واضح کرتی ہے، اور میزان وہ نظام عدل ہے جو فرد سے لے کر خاندان تک اور خاندان سے لے کر معاشرے تک ساری انسانیت کی اصلاح کا ضامن ہے۔ اور وہ نظام یہ ہے کہ انصاف صرف حکمران کی ذمہ داری نہیں، بلکہ انبیاء کا مشن یہ ہے کہ انسانیت کی اس قدر اصلاح ہو جائے کہ لوگ خود انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور عدل کسی ایک طبقہ کی ذمہ داری نہ رہے، بلکہ ایک اس طرح اجتماعی قدر بن کے ظاہر ہو جائے کہ طاقت قانون کے تابع ہو جائے، حفاظت کمزور کے سر پر سایہ کرے، اور عدل محض نعرہ نہیں بلکہ زندگی کی حقیقت بن کر ابھر جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اگر انسان میں فساد آ جائے تو پھر زمین میں بھی فساد آ جاتا ہے، اور اگر انسان کی اصلاح ہو جائے تو زمین میں اصلاح ہی اصلاح ہو جاتی ہے۔ سورہ روم ہے، آیت نمبر 41 ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہوا ہے نا، تم اگر اس کا سبب جاننا چاہو تو اس کا سبب کوئی ایکسٹرا آرڈینری، کوئی اضافی چیز نہیں ہے، بلکہ فساد ان برائیوں کی وجہ سے ہے جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہے۔ دونوں آیات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کی اصلاح ہو جائے تو زمین آباد ہو جاتی ہے، اور اگر انسان میں بگاڑ آ جائے تو خشکی اور تری میں فساد چیخ چیخ کر بتاتا ہے کہ انسان اپنے رب کے نظام سے ہٹ چکا ہے۔ آئیے میں اور آپ رمضان المبارک سے پہلے اپنے وجود کے اس پہلو پر غور کریں، اور جس جس جگہ خلا ہے اس کو پر کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آنے والا ماہ رمضان ہماری شکایت کرنے والا نہیں بلکہ ہماری سفارش کرنے والا ہو جائے۔ اصلاح کے باب میں جو پہلی بات ہے وہ ہے امر اور نہیں کی۔ اس امت کا جو ٹائٹل ہے، جو اس کی سپیریورٹی ہے، فضیلت ہے، اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ذکر کیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ رب تعالیٰ نے اس امت کو، ہماری امت کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے یہ اعزاز بخشا کہ سب سے بہترین امت ہے، اور اس بہتری کا سبب بھی بیان کر دیا کہ یہ نبوی مشن سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ وہ نبوی مشن کیا ہے؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہو گے، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے رہو گے۔ تو دو چیزیں ہیں، پیرلل ہیں، توازن کے ساتھ ہیں، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ اب یہاں اوامر و نواہی کو ذرا سمجھیے کہ امر شریعہ میں، آرڈر، وہ کسے کہا جاتا ہے؟
جو چیزیں جن کے کرنے کا حکم دیا جائے وہ ہیں اوامر، اور نواہی جن سے منع کر دیا گیا ہو، جن سے روک دیا گیا ہو، انہیں نواہی کہا جاتا ہے۔ اب اوامر و نواہی میں سے زیادہ اہم کیا ہے؟ ان دونوں کو اگر دیکھا جائے کہ امر حکم پر عمل کرنا زیادہ اہم ہے یا جس سے منع کیا گیا ہے وہ زیادہ ہے، دونوں اہم، لیکن دونوں میں سے اہمیت پہلے کس کو دینی ہے اور ساتھ اس کے دوسرے کو لے کر چلنا ہے، تو ان میں سے پہلی اہمیت ہے امر کی، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس پہ سر تسلیم خم کر دینا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس حکم سے متصلہ جو چیز جس سے منع کیا گیا ہے اس سے منع ہو جانا۔ سادہ سی مثال قرآن مجید فرقان حمید میں دی گئی، کلوا حلالا طیبا، حلال کھاؤ، یہ حکم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ حکم آ گیا حرام سے بچو۔ اب دونوں کام کرنے ہیں، ترجیح دینی ہے حلال کھانے اور کمانے کو، اور ساتھ ہی ساتھ اس حلال کھانے اور کمانے کا فائدہ اٹھانا ہے، تو پھر حرام کے راستے سے بچنا ہے۔ فرض کو چھوڑنے کا گناہ حرام کے ارتکاب کے گناہ سے بڑا ہے۔ اگر کوئی بندہ فرض کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی دو چیزیں ہیں، ایک ہے وہ حرام سے بچتا نہیں ہے، یہ تو بچنے کا حکم دیا گیا، ایک ہے حلال کمانا ہے، حلال کمائی کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تیسری صدی کے بہت بڑے مفسر ہیں جن کے علم و فضل پر ایک امت کا اجماع ہے، حضرت ابو محمد سہل بن سہل تستری، ان کی کتاب ہے اعلام الموقعین۔ یہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ وہ کام جس سے منع کیا گیا ہو اس کا کرنا بھی گناہ ہے، اور وہ کام جس کو فرض کیا گیا ہو اس کا چھوڑنا بھی گناہ ہے۔ ترک الامر عند اللہ اعظم من ارتکاب النہی، کہ امر کا ترک اللہ تعالیٰ کے ہاں نہی کے ارتکاب سے وہ زیادہ سخت ہے۔ اب ایک مثال دی بہت جاندار، فرماتے ہیں تم قرآن مجید فرقان حمید میں قصہ آدم و ابلیس پڑھتے ہو، تو قصہ آدم و ابلیس میں یہ پہلو بہت قابل توجہ ہے کہ وہاں ایک امر ہے اور ایک نہیں ہے۔ جناب آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور ان کو یہ حکم دیا گیا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، لا تقربا، تم دونوں اس درخت کے قریب نہ آنا، یہ ہے منع کر دیا، روک دیا۔ اور دوسری طرف شیطان کو حکم دیا گیا اسجدوا لآدم، سب کو حکم دیا گیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ تو یہ جو حکم دیا گیا ہے یہ ہے امر، اور وہ جو درخت سے روکا گیا ہے وہ ہے نہیں۔ دونوں کو اپنی اپنی جگہ بجا لانا ضروری ہے، لیکن دونوں میں سے اہمیت سمجھیے کس کی زیادہ ہے۔ فرمایا جناب آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہو گئی، وہ درخت کے قریب چلے گئے، اور شیطان نے بھی حکم پر عمل نہیں کیا اور اس نے جناب آدم کو سجدہ نہیں کیا، لیکن گرفتار عذاب الہی کون ہوا؟ شیطان۔ پلٹنے کا راستہ کس کو ملا؟ جناب آدم علیہ السلام کو۔ دو پہلو بتائے، کہا پہلی بات تو یہ کہ امر جس کا حکم دیا گیا ہے اس کی اہمیت جس سے روکا گیا ہے اس سے زیادہ ہے۔ دوسری یہ بات سمجھ آ گئی کہ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اگر اسے نہ مانا جائے، اس پر عمل نہ کیا جائے، سرنڈر نہ کیا جائے، تو واپسی کے راستے بند ہو جاتے ہیں، اور جس سے روکا گیا ہے اگر اس سے نہیں رکا، کوئی واپس آتا ہے تو واپسی کا راستہ کھلا مل سکتا ہے۔ اس پر پھر بہت تفصیلی بات کی، فرمایا وَلِأَنَّ ذَنْبَ ارتکاب النہی مصدرہ فی الغالب الشہوۃ والحاجۃ، اس وجہ سے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے نا، اس کی طرف جو چیز لے کر جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ اس کی اٹریکشن ہے جو بندے کو کھینچ لیتی ہے، شہوت ہے، یا کوئی ضرورت بن جاتی ہے اس کی، کوئی نہ کوئی اس کا بہانہ آڑے آ جاتا ہے، اور جس سے منع کیا گیا تھا وہ کر بیٹھتا ہے۔
جبکہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گیا ہے اگر وہ اس کو نہیں کرتا تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ فرمایا اس کی وجہ اس کا تکبر ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں تو بڑا ہوں، میں تو بہتر ہوں. کہا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا شیطان نے امر کا جب اسے حکم دیا گیا، امر کیا گیا تو اس نے ایک تو مانا نہیں، دوسرا اس سے پوچھا گیا کیوں نہیں کیا، کہنے لگا انا خیر منہ، ٹون بھی ایگو، تکبر، کہنے لگا میں بہتر ہوں اس کے سامنے جس نے بنایا ہے. تو یہ کہا دیکھو کتنا سینسیٹیو ایشو ہے کہ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کے سامنے سرنڈر کرو، کبھی بھی کھڑے نہ ہو، کیونکہ جو حکم کے سامنے کھڑا ہو گیا پھر اس کے لیے واپسی کے راستے معدوم ہو جاتے ہیں. یہی پہلو مزید ذکر کیا. فرمایا وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ کبر. رب تعالیٰ کا اصول اٹل یہ ہے جس کے سینے میں ذرہ برابر بھی تکبر موجود ہوا اللہ اسے اپنی جنت میں داخل نہیں فرمائے گا. اور اس کے پیرل جو دوسری بات کی فرمایا وَيَدْخُلُهَا مَن مَّاتَ عَلَى الْإِيمَانِ وَإِن زَنَا وَإِن سَرِقَ. البتہ وہ کہ جسے روکا گیا تھا وہ رکا نہیں، اس میں پڑ گیا، اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کی سزا کے بعد یا اپنے فضل سے اس کی معافی کے بعد اسے جنت میں داخل فرما دے گا. تو یہ پہلو بہت قابل توجہ تھا آج کی ہماری گفتگو میں کہ ایک اللہ تعالیٰ کا امر اور ایک اللہ تعالیٰ کی نہیں. امر پر امر اتباع کرنا، اس کو نہ اپنانا یہ بھی گناہ ہے، اور جس سے روکا ہے اس سے نہ رکنا یہ بھی گناہ ہے، لیکن جس کا حکم دیا ہے اس کو نہ کرنے کا گناہ بہت بڑا ہے. فرائض کی ادائیگی کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے وہ ہے نوافل، نفلی عبادات کے کرنے سے، کہ ہم بہت ساری مرتبہ فرائض پر نفلی عبادات کو ترجیح دے دیتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ جمعہ کا وقت ہے، جمعہ کی بات، گفتگو، کلام جمعہ کی دوران اس کو سننا یہ واجبات میں ہے. ایک آدمی نوافل کی کثرت کرتا ہے. اسی طرح ایک شخص ہے وہ حلال ذریعے سے کماتا نہیں ہے لیکن صدقات و خیرات بہت کرتا ہے، اس نے صدقات و خیرات بہت رکھے ہوئے. یہ پہلو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد یا فرائض کو چھوڑ کر نفلی عبادت کرنا، ان میں سے افضل کیا ہے؟ تو فرمایا کہ فرائض کی ادائیگی ہی افضل ہے، واجب کی طرف توجہ کرنا ہی افضل ہے. بندہ حرام سے اجتناب کرے یہ اس کے لیے زیادہ افضل ہے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کروڑوں روپیہ خرچ کر دے. سادہ جملوں میں بات کریں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اربوں دینا یہ افضل نہیں بلکہ ایک پینی حرام سے بچنا یہ افضل ہے. ایک پینی کی اربوں کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ چونکہ یہ بچنا کیا تھا؟ فرض، اور اربوں دینا کیا تھا؟ نفل. تو نفل کی ویلیو نہیں ہے. کب؟ جب وہ حرام سے بچا نہیں. آپ آسان کر لیجئے کہ ایک بندہ اس کے ذرائع حلال کے نہیں ہے، حرام کماتا ہے لیکن خرچ بہت کرتا ہے. ہم بہت متاثر ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کی چیریٹی سے، اور بلکہ حتیٰ کہ ہم غیر مسلم کی ویلفیئر کے کاموں سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں. او جناب انہوں نے تو اتنے کام کیے، فلاں یہ اس نے یہ کیا، تو اس کے انسانیت کی اتنی خدمت کی. خدمت انسانیت تبھی خدمت انسانیت کہلائے گی جب اللہ کے حکم سے ہوگی. جب حکم الہی نہیں ہے تو پھر وہ کون سی، وہ تو اس کی من مرضی. تو اس وجہ سے کسی کافر کے ویلفیئر کے عمل سے مرغوب ہونا یہ اسلام مسلمان کو زیب نہیں دیتا. ذرا بڑھیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبادت کی کثرت کی دیکھی، پیرل وے میں حرام سے بچنے کی طرف جو رغبت دلائی وہ کیا تھی، ہمیں مخاطب کیا اور کہا اتق المحارم تکن اعبد الناس.
اگر تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو نفلوں سے نہیں، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان کو چھوڑ دو، سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، من سرہ ان یسبق الدائب المجتہد فلیکف عن الذنوب، جو یہ چاہے کہ محنتی اور مسلسل کوشش کرنے والے بندے سے بھی آگے نکل جائے تو اس کے لیے آسان سا نسخہ یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچنا شروع کر دے۔ امام حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ما عبد العابدون بشیء افضل من ترک ما نہاہم اللہ عنہ، کہ عابدین عبادت کرنے والوں میں سے سب سے افضل عبادت ان کی کیا ہوتی ہے کہ وہ اس چیز سے بچتے ہیں جس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں، ان سے ایک سوال کیا گیا، فرمایا کہ نیکی کرنے والا وہ زیادہ افضل ہوتا ہے یا برائی سے بچ جانے والا زیادہ افضل ہوتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، برائی سے بچ جانے والا زیادہ افضل ہوتا ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ فرماتے ہیں اعمال البر یفعلها البر والفاجر، فرمایا یہ جو اچھا کام ہوتا ہے نا، یہ اچھا آدمی بھی کر سکتا ہے اور برا بھی کر سکتا ہے۔ اچھا تو کرتا ہی ہے، برا بھی اچھا کام کر سکتا ہے۔ ولیکن ولا یصبر عن الاسامی الا صدیق، لیکن جو برائی سے بچنا ہے نا وہ اچھا ہی بچ سکتا ہے، برا نہیں بچ سکتا۔ جو اچھا آدمی ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ برائیوں سے بچتا ہے۔ ہمارا ٹرینڈ کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں اچھا وہ ہے جو اچھائیاں زیادہ کرتا ہے، اچھا وہ ہے جو برائیوں سے زیادہ بچتا ہے۔ یہ ہے عبادات کا اصل تصور کہ فرائض کی ادائیگی محرمات سے اجتناب سے زیادہ اہم ہے، اور محرمات سے اجتناب نفلی عبادات کی ادائیگی سے زیادہ اہم ہے۔ یہ ہمارا آج کی گفتگو کا خلاصہ تھا، ذرا اسی پر بات کو سمجھیے۔ اگر ہم اس بات کو پلے سے باندھ لیں، ہماری تجارت ہو، زراعت ہو، سیاست ہو، معاشرت ہو، یہ آئیڈیل بن جائے گی، اور دنیا سے اذیتوں کے کتنے کانٹے غلام بن جائیں گے۔ ہم روزانہ ایک تسبیح بھی نہ پڑھیں مگر چیز خالص دیں، وزن پورا کریں، ریٹ مناسب رکھیں، تو یہ تسبیح کرنے سے 1000 گنا بہتر ہو جائے گا۔ ہم بھلے تیسرے کلمے کا ورد زبان پہ نہ لائیں، آیت الکرسی ہر وقت ہم نہ پڑھتے رہیں، مگر جب ہم گھر میں گئے تو بیوی کو تانے نہیں دیے، شوہر گھر میں آیا تو بیوی نے شکووں کے پنڈورے نہیں کھول لیے، بیٹے کو بچوں کو اذیت نہیں دی، کوئی ماتحت آ گیا تو اسے گالیاں نہیں نکالیں، تو یہ تیسرے کلمے اور آیت الکرسی کے ورد سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ دیکھیے، ایک طرف ایک شخص ہے کہ جس کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہے اور وہ بلند آواز سے استغفر اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بھی کر رہا ہے، لیکن جس ہاتھ سے چیز کو دے رہا ہے وہ ملاوٹ والی چیز دے رہا ہے۔ اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے، زبان پر کوئی ورد بھی نہیں ہے، خاموش بیٹھا ہے، لیکن جو دے رہا ہے خالص دے رہا ہے۔ تو جو بندوں کے ساتھ خالص ہو، رب بھی اس کے ساتھ خالص والا معاملہ فرما دے۔ یہ افضل ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے رب کی مخلوق کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا، جو رویہ رکھا تھا، اسلام کی جو شناخت اور آئیڈینٹی تھی، اس کو بلایا نہیں تھا، اسی کو پرائیورٹی دی، اسی کو ترجیح دی۔ قیامت کے دن سوال یہ نہیں ہوگا کہ تسبیحاں کتنی پڑھ کے آئے ہو، نفل کتنے پڑھے تھے، بلکہ کیا سوال ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ۔ ویل، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جو ہمزہ اور لمزہ میں مبتلا تھا، غیبتیں کرتا تھا، تکلیف دیتا تھا اپنی زبان سے، تانا زنیاں کرتا تھا، بھلے رات بھر نوافل نہ پڑھیں مگر زبان سے کسی کو اذیت نہ دیں، غیبت نہ کریں، یہ ان نوافل سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہر سال
حج اور نفلی عمروں پر نہ بھی جائیں مگر بہنوں کا حق ادا کرتے رہیں تو یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ بچیوں کو ان کے حقوق ادا کریں۔ ہماری بربادی کی اصل بنیاد ہی یہ ہے کہ ہم نفلی معاملات کی کثرت کو نیکی سمجھتے ہیں، جبکہ اصل نیکی وہ برائیوں کو چھوڑنے کا نام ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام ترمذی علیہ الرحمٰن اس حدیث کو اپنی کتاب سنن ترمذی میں نقل کیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ جملہ بولا، الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں تمہارے بروں میں سے تمہارے اچھوں کے بارے میں تمہیں علامات نہ بتا دوں؟ صحابہ کرام ہر مرتبہ عرض کرتے ہیں قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں۔ وہ حریص تھے اس بات میں، اپنی بہتری کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتے تھے، اپنی اصلاح کے لیے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانوئے تلمس طے کرنے والے وہ عرض کرتے ہیں بلا یا رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جس سے ہمیشہ بلائی کی امید کی جائے اور اس کے شر سے ہمیشہ لوگ محفوظ رہیں۔ کتنی سادہ سی بات کہ میرے یا آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کرے اور اس کو یہ یقین ہو یہ مجھے نفع نہ بھی دے سکا مجھے نقصان نہیں دے گا۔ میرے اور آپ کی صحبت میں کوئی آ کر بیٹھے اور اسے یہ یقین کامل ہو اگر اچھی بات نہ بھی کہہ سکا میری انسلٹ نہیں کرے گا، مجھے بے عزت نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ میرے اور آپ کے ساتھ کوئی رشتہ قائم کرنے لگے تو اسے یہ یقین کامل ہو کہ اگر یہ رشتے میں مجھے بڑھوتری نہ دے سکا تو کم از کم مجھے کمتر بھی نہیں سمجھے گا، مجھے گھٹیا بھی نہیں جانے گا۔ کسی موقع پر اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو مجھے ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ تو یہ ہے وہ مومن جو اچھا مومن ہے۔ پھر فرمایا وَشَرُّكُمْ مَن لَّا يُرْجَىٰ خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ، اور تم میں سے شریر ترین آدمی وہ ہے کہ جس سے خیر کی امید ہی نہ کی جائے اور لوگ اس سے بھاگتے ہوں اس وجہ سے کہ اس کی صحبت انگارہ ہے، اس سے شر ہی شر ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اس ترازو میں ذرا دیکھنا ہے اور اپنی اصلاح بھی کرنی ہے کہ کیا میں اور آپ ہم معاملات میں کیسے ہیں؟ کیا لوگ ہمارے بارے میں یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ خیر والا آدمی ہے، اس سے ہمیشہ نفع ملے گا، سکھ ملے گا؟ رشتے قائم کرتے ہوئے بہنوں، بیٹیوں، بچوں کے کیا یہ تصورات موجود ہوتے ہیں اور ان تصورات پر ہم پورا بھی اترتے ہیں یا نہیں اترتے؟ یا ایسی صورت ہے کہ ہم معاملات میں اتنے غلط ہو گئے ہیں کہ اب ہم سے خیر کی امید معدوم ہو چکی ہے؟ شاید معاملہ ایسا ہے، ہم یہ کہتے ہیں چیزیں اچھی نہیں مل رہی، بات یہ نہیں، انسان اچھے نہیں مل رہے۔ خیر تو بندوں سے بٹتی ہے اور بندوں کی بلائی کی طرف ہمارا دین تو وہ دین ہے جس نے صرف غم کی حالات میں صبر کے اصول نہیں بتائے بلکہ اس نے عمومی حالات میں اور خوشی کے حالات میں بھی شکر کے اصول وضع کیے ہیں۔ اور وہ خوشی جس میں اسلامی تہذیب اور تشخص برقرار نہ رہے وہ مردود ہے۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من تشبہ بغیرنا، رواہ ترمذی، فرمایا کہ کہ جو ہمارے غیر کے راستے پر چلتا ہے وہ ہمارا ہونے کا دعویٰ کیوں کرتا ہے؟ راستہ تو کسی اور کا ہے، ٹریک کسی اور کا ہے اور دعویٰ ہمارا ہونے کا کرتا ہے۔ لیس منا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ ہر وہ خوشی جس سے حیا کے تقاضے پامال ہو جائیں وہ مردود ہے۔ قرآن کہتا ہے، سورہ نور ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ برائی عام ہو جائے ان لوگوں میں جو ایمان والے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا۔ تو ہر وہ راستہ، ہر وہ تہوار، ہر وہ ایونٹ، ہر وہ معاملہ کہ جس سے ایمان والوں کے لیے برائی کے راستے، غیر مسلموں کے راستے وہ وضع کیے جائیں تو وضع کرنے والے اپنے انجام سے بے خبر نہ رہیں۔ قرآن انہیں متنبہ کرتا ہے، وارن کرتا ہے اور ان کی اصلاح کی طرف بلاتا ہے انہیں۔ ہر وہ خوشی جس سے مسلمان کو اذیت ہو
وہ انتہائی مردود ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، وہ لوگ کہ جو مومن مرد اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں بغیر اس کے جو انہوں نے کچھ کیا، انہوں نے ایسا بہتان اور ایسا جرم اٹھا لیا جس کا بار نہیں اٹھا سکے۔ پھر فرمایا خوشی کا ہر وہ طریقہ جو لہو میں مبتلا کرے اور اس کا کوئی ذہنی یا جسمانی فائدہ نہ ہو مردود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مفہوم حدیث یہ ہے کہ کل ما یلہو بہ المرء المسلم باطل، ہر وہ چیز کہ جو مسلمان کو ایسے لہو کی طرف لے جاتی ہے جس کا نہ کوئی ذہنی فائدہ ہے اور نہ کوئی جسمانی فائدہ ہے، وہ انتہائی مردود ہے، اس کے بارے میں اسے کل جواب دہی اس کی ہوگی۔ آئیے گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس وقت مجھے اور آپ کو غیر معمولی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے نہیں کہ فزیکلی دشمن ہم پر حملہ آور ہے، بلکہ اس لیے کہ ہم نے دشمن کے لیے اپنے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ آج ہم خاموشی کے ساتھ مسکراتے ہوئے اپنی اسلامی آئیڈینٹی، اسلامی شناخت، اپنے اسلامی کلچر، اپنے تمدن اور اپنے اسلامی معمولات کو کھوتے چلے جا رہے ہیں۔ مغربی تہذیب ہو یا ہندوانہ کلچر، یہ تلوار لے کر ہم پر نہیں آئے، یہ طرز زندگی بن کر آ رہے ہیں، یہ تفریح کے نام پر آ رہے ہیں، یہ فیشن کے لبادوں میں آ رہے ہیں، یہ روشن خیالی کے عنوان سے آ رہے ہیں، اور ہم نے سمجھے بغیر، سوچے بغیر، اپنے گھروں میں نہیں، اپنے بچوں میں نہیں، اپنے ذہنوں میں انہیں وسعت دے رکھی ہے، جگہ دے رکھی ہے۔ یاد رکھیے جب تہذیب حملہ کرتی ہے تو وہ مسجدیں نہیں گراتی، تاریخ پڑھ لیجئے، وہ سوچیں بدلتی ہے، مائنڈ سیٹ بدل دیا جاتا ہے۔ جب کلچر غالب آتا ہے تو قرآن نہیں جلایا جاتا، دلوں سے قرآن کی محبت چھین لی جاتی ہے، ان کی کانوں سے قرآن کی تلاوت کو بند نہیں کر دیا جاتا، بلکہ ان کی کانوں میں قرآن کے مقابل گانے ڈال دیے جاتے ہیں، محبت کسی اور ڈول کی ڈال دی جاتی ہے۔ آج ہلاکت کا تناسب یہ ہے کہ ہم مسلمان نام کے ہیں، مزاج کے نہیں، ہم عبادت کے عادی ہیں، اطاعت کے نہیں، ہم رسومات کے محافظ ہیں لیکن اسلامک ویلیوز کو بھولتے چلے جا رہے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں قومیں تلواروں سے نہیں، تہذیبوں سے ہاری بھی جاتی ہیں، ماری بھی جاتی ہیں۔ قرآن ہمیں متنبہ کرتا ہے، سورہ حشر ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ کو بلا دینے والوں جیسے نہ بنو، اللہ انہیں خود ان کا اپنا آپ بلا دیتا ہے۔ جب انسان اپنا رب بھولتا ہے تو وہ اپنی پہچان بھی بھول جاتا ہے، اور جب اپنی پہچان چھن جائے تو پھر قومیں تاریخ کے حاشیے پر پھینک دی جاتی ہیں۔ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے، کیا ہم صرف تہذیب کے کنزیومر بن کر زندگی گزاریں گے یا شریعت کے ریپرزنٹیٹیو نمائندے بنیں گے؟ یہ جمعہ، یہ خطبہ، یہ وقت ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے اپنے دلوں کو قرآن سے جوڑیں، اپنے گھروں کو سنت سے جوڑیں، اور اپنے نسلوں کو اسلامی شناخت سے جوڑیں، کیونکہ جو قوم اپنی شناخت کی حفاظت نہیں کرتی، وقت اس کی لاش پر دوسروں کی تہذیب کا پرچم گاڑ دیتا ہے۔ مسلمانوں سمجھو، اگر نہ سمجھے تو پھر داستاں تک نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں۔